بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے اور ساتھ قمر باجوہ صاحب نے وہ جو تنقید کر رہے تھے، وہ جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، وہ جو قوم کو گمراہ کر رہے تھے، اور جو کل سے سٹوریاں چلا رہے ہیں، سٹوریز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کو دوبارہ سے NRO دیا جا رہا ہے، عمران خان کو گھر بھیجا جا رہا ہے، قمر باجوہ اور عمران خان کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ پھر آج امریکی ناظم الامور کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قمر باجوہ کی، اور 2 دن پہلے مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس پر بھی 100 طرح کی باتیں بنائی گئیں، لیکن وزیر اعظم اور عمران خان نے اور آرمی چیف قمر باجوہ نے بڑا سرپرائز دیا ہے، مخالفین کو اتنی گہری چوٹ لگائی ہے آج کہ جس کے بعد اب وہ ایک دوسرے کے آنسو پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2 کیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو عائشہ اکرم کیس میں ریمبو نے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے، اور دوسرا بدفعلی کیس میں جو عزیز اللہ مولوی عزیز اللہ کے خلاف کیس تھا، عزیز الرحمان کے خلاف کیس تھا، اور یہ سابق رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے، ان کے خلاف آج ایک تو چلان کیس کی سماعت تھی، اور دوسری طرف انہوں نے جو درخواست ضمانت دائر کی تھی اس پر بھی سماعت ہوئی۔ جج ہیں جو کینٹ کچہری لاہور میں جو مجسٹریٹ ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ رانا راشد صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ملزم کو عزیز الرحمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں کے خلاف، اور صابر جو مدعی ہے اس کے وکلاء کی طرف سے آج وکالت نامے عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، اور عدالت میں پروسیکیوشن کے گواہان جب چلان سبمٹ ہو جائے، فرد جرم عائد ہو جائے، تو اس کے بعد پہلا کام جو پروسیکیوشن کے گواہان ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو آج پروسیکیوشن کے جو مدعی کے گواہان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور پروسیکیوشن نے جو اپنے گواہان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے عدالت سے ٹائم مانگا۔ عدالت نے 1 نومبر تک عزیز الرحمان کیس میں جو تاریخ ہے اور جوڈیشل ریمانڈ ہے عزیز الرحمان کا، اس میں توسیع کرتے ہوئے 1 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے، جس پر ملزم کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ ہوگی اور کیس آگے چلے گا، ٹرائل آگے چلے گا۔ اور اس میں کیونکہ تھوڑے گواہان ہیں تو یہ کیس جلدی وائنڈ اپ ہوگا اگر پروسیکیوشن اس کیس کو آگے چلائے رکھا۔ دوسری طرف جو ملزم کی درخواست ضمانت ہے جو ایڈیشنل سیشن جج لاہور کے پاس پینڈنگ ہے، اس پر بڑی اہم سماعت ہوئی تھی، اور جو جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج نعمان محمد نعیم صاحب، ان کی عدالت میں ضمانت بعد از گرفتاری ہے عزیز الرحمان کی۔ اس میں 8 اکتوبر کو مدعی صابر شاہ کی جانب سے عبد الباسط ایڈوکیٹ صاحب نے وکالت نامہ جمع کروایا تھا، اور عدالت میں جو میڈیکل ریکارڈ تھا وہ مکمل نہیں تھا، جو پولیس ریکارڈ تھا وہ مکمل نہیں تھا۔ عدالت نے 21 اکتوبر کے لیے ان کی درخواست ضمانت کو جو ملتوی کیا تھا، درخواست ضمانت پر جو سماعت تھی 21 اکتوبر کو بعد از گرفتاری ضمانت عزیز الرحمان کی، اس کے اوپر سماعت ہوگی لاہور کی سیشن عدالت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ لاہور کی سیشن عدالت ان کی درخواست ضمانت خارج کرے گی، ان کے خلاف ٹرائل چلے گا۔ یہ کیس ہے نہیں ضمانت والا، کیونکہ اس میں جو ویڈیو ثبوت ہے اور پھر جو مدعی کا بیان ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس ملزم کی ضمانت نہیں ہونے والی، اور یہ لمبا عرصہ جیل میں ہی گزارے گا۔ عائشہ اکرم کیس میں ریمبو نے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ ریمبو نے جو اپنی درخواست دائر کی ہے، ایڈوکیٹ خواجہ اورنگزیب صاحب کی وساطت سے یہ درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے، سیشن عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ ریمبو نے جو اس درخواست میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے یہ کیس ملزم کی جو درخواست ہے وہ سیشن جج لاہور کو بھجوا دی، اور جب درخواست دائر کی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس جاتی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ریمبو کی درخواست پر ضمانت کرنے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ درخواست واپس بھجوا دی سیشن جج کو، اور سیشن جج اب کسی اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس اس درخواست کو بھجوائیں گے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے آج تک جتنے ملزمان کی شناخت پریڈ کی، ان میں ریمبو شامل رہا بطور گواہ۔
عائشہ اکرم نے ریمبو سمیت دیگر پر زیادتی کا الزام لگایا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے اور اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عائشہ اکرم اپنے دیے ہوئے بیان سے مکر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹامپ پر جھوٹی گواہی دینے والے کے خلاف کارروائی کا حکم ہے۔ جب اس نے اپنا بیان پہلے دیا ہے اور اس میں ریمبو بطور گواہ ہے اور اس میں عائشہ اکرم نے ریمبو کے بجائے باقی ملزمان کے خلاف گواہی دی ہے، تو ایک سٹیٹمنٹ دینے کے بعد دوبارہ کیسے سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، ریمبو نے جو الزام اپنی درخواست میں لگایا ہے کہ عائشہ اکرم 10 لاکھ روپے مجھ سے طلب کر رہی تھی، وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی، وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گی، میں آپ کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، میں آپ کا نام کیس میں لے لوں گی، نہیں تو مجھے 10 لاکھ دیں۔ ریمبو کا کہنا ہے کہ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس 10 لاکھ روپے نہیں تھے کہ میں عائشہ اکرم کی جو ناجائز خواہشات ہیں وہ پوری کرتا، اس وجہ سے مجھے اس کیس میں انوالو کیا گیا جو سراسر جھوٹا کیس ہے۔ اب اس پر جو سماعت ہے وہ سماعت ہوگی جو 20 اکتوبر کو، اور پھر 20 اکتوبر کو عدالت میں جس بھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے بعد یہ درخواست جائے گی تو وہ پھر آگے ریکارڈ طلب کریں گے اور پھر اس کیس کے اوپر بحث ہوگی اور پھر معاملہ عدالت آگے دیکھے گی۔ دوسری طرف جو معاملہ آ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی ملاقات ہوئی تھی امریکی ناظم الامور سے، اور اس کے بعد شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی اسی دن ملاقات ہوئی، اور آج اسی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ۔ میڈیا میں اور کچھ بعض حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی اور یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور آرمی چیف نے یا اداروں کی جب بات ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے شریف خاندان سے رابطہ کر لیا ہے اور وہ شریف خاندان کو NRO دے رہے ہیں، عمران خان کو گھر بھجوایا جائے گا۔ ISI چیف کے معاملے پہ، DG ISI کے معاملے پر عمران خان اور قمر باجوہ میں اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اب یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اب اس پر جو ایک دن پہلے یہ سٹوری چلائی گئی، اور میں ان صحافی کا بھی نام آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس نے یہ سٹوری چلائی، یہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں شریف خاندان کی جگہ بنوانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ ایک مثال ہے کہ چاہے سارے ہی مر جائیں، میراثی جو ہے وہ نمبردار نہیں بن سکتا۔ یہ ایک گاؤں میں ایک مثال پنجابی میں دی جاتی ہے، تو کچھ بھی ہو جائے شریف خاندان کا اب دوبارہ نمبر آنے والا نہیں ہے، اور جو صحافی ان کے حوالے سے ہر بات کو گھما پھرا کے اس طرف لے جاتے ہیں کہ اب NRO ملے گا، اب شریف خاندان سے رابطہ ہو گیا، لندن میں نواز شریف سے رابطہ ہو گیا، یہ سارے کی ساری جو ڈرامے بازی ہے یہ نہیں ہے۔ آرمی چیف کی ناظم الامور کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ روٹین کی ملاقات تھی، پہلے بھی جو مختلف سفارتکار ہیں اور پھر جو امریکہ کے سفارتکار ہیں یا جو ان کا مختلف اتھارٹیز ہیں یا آفیشلز ہیں، وہ پہلے بھی، کیونکہ افغانستان کا معاملہ ہے اور پاکستان اس میں اہم کھلاڑی ہے، پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی نمائندے امریکہ کے آتے رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے امریکہ کو اس بات پر قائل کرنے کا کہ جو معاشی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ بڑھایا جا رہا ہے کس کے خلاف؟ افغانستان کے خلاف، اس کو ختم کیا جائے۔ اب جو وہ صحافی ہیں وہ یہ خبر چلا رہے ہیں کہ مریم نواز کو پہلے قائل کیا گیا اور اس کو امید دلائی گئی، پھر شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ اپ کمنگ وزیر اعظم ہیں، پھر پرویز الہی کے پاس گئے اور پرویز الہی کو کہا کہ آپ کو بھی ساتھ دینا ہوگا۔ امریکہ اپنی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پاکستان میں اپنی لابی کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ بلاول زرداری پہلے امریکہ سے ہو آئے ہیں، تو یہ جو افواہیں تھیں وہ پھیلائی جا رہی تھیں، اور پھر یہاں تک خبر چلائی گئی اور ایک صحافی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اہم حلقوں نے لندن میں نواز شریف سے رابطہ کر لیا ہے اور نواز شریف بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو سیاسی معاملات پر اہم حلقوں کی جانب سے آن بورڈ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ صحافی ہیں عمران یعقوب، اور یہ GNN پر ان کا پروگرام آتا ہے، اور یہ خاص آدمی ہے شریف خاندان کے، ان کی طرف سے یہ بیان جاری کروایا گیا اور اس کے اوپر پھر ڈسکشن کی گئی۔ کہا یہ گیا اہم حلقوں کی جانب سے کہ نواز شریف سے لندن میں رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق کچھ اہم حلقوں کی جانب سے اپوزیشن اور نواز شریف شہباز شریف کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی چھٹی کروائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ شہباز شریف ہیں، ان سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکی ناظم الامور کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور بہت جلد
جو ہے وہ عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی اور عمران خان کے لیے اب کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ ساری افواہیں تھیں، اور آج عمران خان نے اور قمر باجوہ نے اکٹھے وہ اکٹھے بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف آج وزٹ بھی اکٹھا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس طرح کی جو افواہیں پھیلانے والے تھے ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف ایک پیج پر ہیں، اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ شریف خاندان کو کوئی موقع مل جائے گا یا کرپٹ اپوزیشن کو موقع مل جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ آرمی چیف اور وزیراعظم عمران خان نے اکٹھے NCOC کا دورہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، اور وہاں پر جو میجر جنرل آصف محمود گرایا ہیں، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، DG ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے، انہوں نے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات پر بھی وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اعتماد میں لیا گیا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جو امریکی ناظم الامور سے ملاقات ہوئی آج آرمی چیف کی، وہ بھی ڈسکس ہوئی۔ فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جو لوگ یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ اب بس چھٹی ہو گئی، ختم ہو گیا سارا معاملہ، اب عمران خان اور آرمی چیف کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یا دو ادارے، حکومت اور حکومتی ادارہ جو ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے گا۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ جب ان کے حالات بہتر ہوتے تھے تو آرمی چیف ان سے نہیں ملتا تھا۔ اب کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے، اور آرمی چیف کو بھی اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ ادارے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان مشکل وقت میں اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اب عمران خان پر مشکل وقت ہے۔ مہنگائی جو انٹرنیشنل پوری دنیا میں بین الاقوامی مہنگائی، اور پھر پاکستان میں جو مافیاز ہیں، کیا کسی کو نہیں پتہ کہ شریف خاندان نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ IMF پر زور دے کہ وہ پاکستان پر سخت سے سخت شرائط رکھیں، پاکستان میں مہنگائی ہوگی تو ہماری سیاست چلے گی۔ یہ کیا دنیا نہیں جانتی کہ IMF کو کون یہ کہہ رہا ہے؟ IMF کے ساتھ ابھی وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف بیان دیتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں اور یہ اپنی سیاست کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آج آرمی چیف اور عمران خان جب ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو ان سارے جو کنسپائریسی تھیوری ہے جو ان کی طرف سے مریم نواز اور ان لوگوں کی طرف سے چلائی گئی تھی، آج وہ دم توڑ گئی ہے، اور آج عوام پاکستان کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ایک پیج پر ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔